اور وزیر اعلیٰ پنجاب میں محمد شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ انفارمیشن اتھارٹی جناب رانا بابر صاحب، ڈی جی LRIMS کیپٹن ظفر، مطلب ریٹائرڈ کیپٹن ظفر، ڈاکٹر عمر سیف، پارلیمنٹیرینز، چیف سیکرٹری پنجاب، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب، اور لینڈ ریکارڈ سسٹم سے وابستہ تمام احباب، گورنمنٹ آفیشلز، ایکسپرٹس، یہاں پر چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ موجود نہیں ہیں، جہاں زیب خان، ان کے جو کولیگ تھے پہلے چیئرمین ونگ کمانڈر عرفان الہی، اور ان زمانوں کے جو چیف سیکرٹریز تھے، اور پھر اس بڑے مشکل کام کو میں نے پھر ذمہ داری دی رانا ثناء اللہ صاحب کو، جو کہ آج فیصل آباد میں بلدیات کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی ٹیم۔ ریونیو منسٹر جو اب نئے بنے ہیں میاں عطا مانیکا، وہ بھی آج پاک پٹن میں ہیں، وہ بھی سیاسی دنگل وہاں پر لڑ رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کو یہاں پر موجود ہمارے میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں، یہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، یہاں پر کسان بیٹھے ہیں، اور ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے ذریعے آئندہ آنے والے تمام وقتوں میں جو اراضی کے حوالے سے جو مسائل اٹھتے تھے، جن پر لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، جن کے اوپر خاندانوں میں تناؤ پیدا ہوتا تھا، جن میں پٹوار کلچر نے ایک زہر گھول دیا تھا، جس میں رشوت کا بازار بے پناہ گرم تھا، اور جس سے کہ پنجاب اور پاکستان کی جو معاشی ترقی اور زرعی ترقی میں ایک بہت بڑا پتھر تھا، ان تمام مشکلات کو الحمدللہ اس نظام کے ذریعے حل کر لیا گیا ہے۔ اور میں اس کے لیے ورلڈ بینک کا بھی، عالمی بینک کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے اربوں روپے مہیا کیے، اور اس کنٹریبیوشن سے یہ نظام آج پنجاب کی 143 تحصیلوں میں یہ رواں دواں ہیں اور بالکل مکمل طور پر آپریشنل ہے۔ آج جو ہم یہاں پر عرفہ کریم ٹاور میں اکٹھے ہوئے ہیں، آج اس کی ایک اور جو وسعت ہے، ایک اور اس کی جو ڈائمنشن ہے، اس کا ذکر جس طرح کیپٹن ظفر نے اپنی تقریر میں کیا کہ یہاں پر اس سارے نظام کا جو ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے، وہ اس کو باقاعدہ اس کی یہاں پر پوری کی پوری میموری یہاں پر موجود ہے، اور وہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، راول پنڈی میں بھی انہوں نے بیک اپ نظام وہاں پر اس کو بھی وہاں پر اپنا محفوظ کیا ہے، تاکہ خدا نخواستہ اگر ردی کاغذوں کا جو ریکارڈ ہے وہ اگر کوئی کسی حوالے سے بھی خدا نخواستہ اس کو کچھ ہوتا ہے، تو یہ جو کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کی سیکیورٹی، اس کا فائر سیکیورٹی سسٹم، اس کے اندر تمام جو جدید جو
سیفٹی جو میجرز ہیں وہ لیے گئے ہیں، اور راؤنڈ دا کلاک یہاں پر پوری اس کی نگہداشت ہے. کوئی یہاں پر راشی، پٹواری یا کوئی اہلکار یا کوئی دوسرا مل کر اس ریکارڈ کو چرا نہیں سکتا. اور اس کا جس طرح میں نے کہا کہ بیک اپ سسٹم بھی اس کا راولپنڈی میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور یہ 5.5 کروڑ دیہی آبادی کے لوگوں کا یہ ریکارڈ ہے. اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت بڑا کوانٹم جمپ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑی یہ ایک خدمت ہے دیہی آبادی کی، کسانوں کی، کیونکہ اس نظام کے اب مکمل طور پر آپریشن ہونے کی بنا پر جو نہ صرف میں نے بتایا کہ لاکھوں گھرانوں میں جو جھگڑے ہوتے تھے، وہاں پر لڑائیاں ہوتی تھیں، خاندانوں کو اپنا لالچ ہرس، جو ایسے عناصر جو کہ اپنے مقاصد کے لیے فراڈ کرتے تھے، اس کی بچت ہو گئی. ریکارڈ میں گڑبڑ کرنے کا چانس وہ ختم ہو گیا. جس طرح وہ پٹواری جو ہے فرد میں اسی سیاہی کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ وہ اس میں اندراج کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور 100 ہو جاتا تھا اور 100 1 ہو جاتا تھا، 100 1000 ہو جاتا تھا، 1000 10 ہو جاتا تھا. اس طرح کے بہت فاش غلطیوں سے اس نظام کو اب مکمل طور پر محفوظ کر دیا گیا ہے. اور یہ سلطنت برطانیہ سے لے کر مغلیہ دور سے لے کر یہ نظام چلتا رہا، اور آج اس جدید دور میں داخل ہو چکا ہے. میں اس کے لیے جن یہاں پر افراد کے میں نے نام لیے ہیں فردن اور اجتماعی طور پر، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی یہ کاوش ہے. اس میں بڑے چیلنجز آئے، میں کوئی بات دہرانا نہیں چاہتا. یہ ایک کہانی ہے پچھلے 8 سالہ دور کی نہیں، بلکہ جب سن 97 میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بخشا تھا 2.5 سال کے لیے، کہ وہ جو تھا کہ پاکستان فرسٹ نے یہاں پر مارشل لا یہاں پر لگا دیا تھا 12 اکتوبر کو. ان 2.5 سالوں میں بھی اس کی ابتدا بنیاد الحمدللہ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت نے رکھی تھی. اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے کیا کیا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے. آپ ان اوقات کو اگر آپ نظر سے آپ گزاریں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور دل آپ کا بالکل پارا ہو جائے گا کہ کتنی زیادتی ظلم اس نظام سے کی. پیسے بٹورے گئے اور نظام کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہ آ سکی. پھر ہمارے دور میں چیلنجز کیا تھے؟ پٹواری جو ہے وہ بستہ بند کر کے غائب ہو جاتا تھا، آتا نہیں تھا. تحصیلدار اس کو خوف تھا کہ یہ نظام اگر بن گیا تو پھر اس کا پٹوار خانہ بند ہو جائے گا. اور وہ پٹواری لفظ تو پٹواری ہے، وہ کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں. یہ یقین کریں اس قوم کا جس طرح پیراسائٹس ہوتے ہیں، انہوں نے خون چوسا ہے اس قوم کے غریب لوگوں کا، اور اس نظام کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اس ساری حوالوں سے اس سے سماجی تبدیلی آئی ہے، معاشی تبدیلی آئی ہے، اور وراثتی جو حقوق ہیں ان کو تحفظ ملا ہے. خاندانوں کے اندر سکون آیا ہے، لڑائیاں ختم ہو گئیں، صلح و آشتی سے سارے معاملات طے ہوتے ہیں، تقسیم ہوتی ہے، اور پھر جو یہ فرض جو ہے 30 منٹ میں ملتی ہے. یہ بہت بڑی یہ کامیابیاں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. مگر کیا یہ نظام تمام علائشوں سے پاک ہو گیا؟ کیا کرپشن ختم ہو گئی؟ کیا یہ جو کلوژن تھی وہ ختم ہو گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور خود مجھے بھی دھچکا لگا جب ایک
اس کے اندر اسکینڈل کو ہمیں پتہ لگا، اس کو جب ہاتھ ڈالا کہ چاہتا ہوں کہ یہ میں اس کا جواب آپ کو، ممکن ہے یہ سوال آپ کے ذہنوں میں گھوم رہا ہو اوپر سے لے کے نیچے تک، اور کیمرے بھی اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہوں، تو میں خود ہی سوال کر کے جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں، تاکہ کسی چیز کو چھپانا یا اس کو فرش تلے دبانا یہ کوئی خدمت نہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں. اس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور بڑھتا ہے، اس سے وسوسے جنم لیتے ہیں، اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے، اور مسٹرسٹ وہ اس کی جو گلف ہے وہ اور وائڈن ہوتی ہے. لہذا چیزوں کو چھپانا کامیابی نہیں، ان کو آشکارا کرنا وہ کامیابی ہے، تاکہ اس سے پھر درستگی ہو اور احتساب ہو، کڑا احتساب ہو، اور تاکہ آئندہ کے لیے ایسے راستے جو ہیں چور دروازے وہ بند کی جا سکیں. ہوا یہ کہ میرے علم میں یہ بات آئی اور یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. چند مہینے پہلے مجھے رانا صاحب نے کہا جی کہ میں نے بھی بات کی، میں نے کہا رانا صاحب مجھے کرپشن کی شکایت مل رہی ہے. کہ ہاں جی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، میں نے کچھ اس کی تحقیق کی اور مزید تحقیق کروں گا. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ یہ بات بالکل ایسی ہے. ان دا مین ٹائم میرے جو سیکرٹری ہیں بسال صاحب، انہوں نے مجھے کہا، اور وہ بڑا آنیسٹ سیکرٹری ہے، بڑا ایماندار شخص ہے، اسٹریٹ آدمی ہے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ آپ کو لیٹر دکھانا چاہتا ہوں. یہ سننے والی بات ہے کیونکہ سیاسی تقریر تو کیمراز جو ہیں وہ اس کو فوراً کیچ کرتے ہیں، اور یہ صحافی بھائی کے جو ان کے جو تیز دھاری تلوار کی طرح ان کے جو قلم ہیں وہ اس کو قلم بند کرتے ہیں. مگر یہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے کہ اس سے قوم کی جو راستہ ہے وہ کھوٹا ہونے سے بچتا ہے. لہٰذا یہ جو ایشوز ہیں ان کو آپ کو اور بھی اہمیت دینی چاہیے. تو مجھے انہوں نے یہ کہا بسال صاحب نے کہ سر یہ ایک لیٹر پڑھ لیں. لیٹر پڑھا تو لیٹر میں لکھا تھا، یہ سننے والی بات ہے، کہ آپ کو فلاں جگہ تحصیلدار کو یا نائب تحصیلدار کو آپ، اور وہ 15-20 تحصیلدار تھے، آپ کو فلاں جگہ پر آپ کی تعیناتی کی جا رہی ہے. میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا کہ بھائی میں نے تو قوم سے وعدہ کیا تھا، میں نے قوم سے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں پٹواری کلچر ختم کر رہا ہوں، تو یہ چور دروازے سے پٹواری کلچر دوبارہ کس طرح واپس لایا جا رہا ہے؟ وہ نائب تحصیلدار یا تحصیلدار وہی اسی کلچر کا، وہ عرف عام اسی کو کہتے ہیں نا، اسی کا حصہ ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ جناب میں نے جب انکوائری کروائی تو پتہ یہ چلا کہ اس بہانے کے جو نئے افسر ہم نے لینے تھے، جو ان کو کہتے ہیں ADLRG کہتے ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریونیو اتھارٹی، وہ ہم نے باقاعدہ شفاف طریقے سے پبلک سروس کمیشن سے بھرتی کروائے، ان کو ٹرین کروایا اور ان سینٹرز میں لگایا. جو ایڈیشنل چاہیے تھے نئے سینٹرز کے لیے وہ اس بہانے کہ جناب وہ بھرتی ہونے ہیں، پبلک سروس کمیشن کرنے ہیں، ان کو چودھری صاحب ٹریننگ ملنی ہے اور اس میں وقت لگنا ہے. لہٰذا انٹرم میں ہم ان کو ان پٹواری کلچر کو واپس لا رہے ہیں. اندازہ کریں اس سے بڑا کوئی ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وہ ایک ریڈ ریک، ایک بہت بڑا ایک فلیشنگ سائن جس نے میرے وجود کو ہلا دیا کہ بھائی اربوں روپے کا یہ نظام شفاف ترین ہونا تھا، ماڈرن ہونا تھا، ٹیکنالوجی کے زور بازو پر اس نے آگے چلنا تھا، پٹوار کلچر کو ختم کرنا تھا، اور وہی نظام پٹواریوں کو واپس لا رہا ہے. شامی صاحب تو میرے یقین کریں کہ میرے بہت اس دن مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے پھر اس کی انکوائری کروائی. ڈھال بننے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر سکتے، اس نے ایسا نہیں کیا. میں اس ہاؤس کو کہوں گا کہ امداد بسال کے لیے بھرپور تعلیم دے رہا ہے.
پھر جب ہم نے پتہ لگایا، آگے بڑھے، تو پتہ لگا کہ نہ صرف یہ کام شروع ہو چکا تھا، بلکہ جو نئی بھرتیاں ہوئی تھیں اور جن کو پبلک سروس کمیشن میں نہیں جانا تھا، وہ لوور لیول کی بھرتیاں، وہاں پر 5-5-6-6 لاکھ روپے لیے گئے، ایک سے 5-5-6-6 لاکھ روپے لیے گئے، اور یہاں تک کہ قصے بن گئے، لطیفے بن گئے۔ ایک اپنا خانوال کے ہمارے ایم پی ہیں، انہوں نے، مجھے تو نہیں، انہوں نے اپنا میرے جو کولیگز ان کو بتایا کہ میرے پاس 2 لوگ آئے اور ان کہا کہ سائیں سانکو رکوا دو، اپنا بھرتیاں نکلیاں نے تو اتنے سب کو رکوا دو، ملازم اسی ملازم تھی جاؤں گے۔ ان کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، تو یہ شہباز شریف کا دور ہے، یہاں پر تو رشوت، پیسہ، سفارش تو چل ہی نہیں سکتی، چاہے سپاہی ہو، تو آپ کدھر آ گئے ہیں؟ ان کا اچھا ٹھیک ہے سائیں۔ تھوڑے دن بعد اس ایم پی نے بتایا کہ وہ میرے پاس آئے، مٹھائی کے 2 ڈبے اٹھائے ہوئے، تو انہوں نے کہا سائیں تو مبارک ہو گئے، بہت شکریہ، تو ساری مدد کی، فون کیتا تے اپنا نوکری مل گئی، ایسا پرمانہ مل گیا۔ انہوں نے کہا میں تو فون کوئی نہیں کیتا، تو میں کو تجھے ایک ہی کہہ رہے ہو۔ پھر ان کا آؤ اندر آپ کو بتائیں، ہم نے 6-6 لاکھ روپے دیا۔ اب بتائیں کہ جہاں پر جس یعنی پھر 70 سال اس ملک کے ساتھ کیا بیتتی رہی، کتنا ظلم ہوتا رہا، کتنی زیادتی ہوتی رہی کہ اس قوم کے وسائل کو کس طرح اپنا لوٹا جاتا رہا، اور اس حمام میں سب ننگے ہیں، کوئی حکومت اس سے نہیں بچی ہوئی، چاہے وہ سیاسی حکومت تھی یا مارشل لائی حکومت تھی۔ مارشل لا ڈکٹیٹرز نے بھی اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اور سیاسی حکومتوں نے بھی عوام کی جو توقعات تھی اس کو پورا نہیں اترے۔ تبھی ہم سے ساؤتھ کوریا آگے نکل گیا، تبھی ہم سے بنگلہ دیش کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ پاکستان کے ٹوٹل ایکسپورٹ سے آگے نکل گئیں، تبھی چین جو ہمارا ایک ہمالیہ نما دوست ہے اور بہترین دوست ہے، 70 کی دہائی میں چائنا کی جو پر کیپٹا انکم تھی وہ پاکستان سے کم تھی، آج وہ 8,000 روپے ہے اور ہم 1-2 ہزار کے گرد میں پھر رہے ہیں۔ تبھی جرمنی اور جاپان کو شکست فاش ہونے کے باوجود انہوں نے ستاروں پر انہوں نے کمن ڈالی، اور آج ہم we are beggars, we are known as beggars and not choosers۔ تبھی جو اغیار ہیں وہ پاکستان کے اوپر تانے کستے ہیں، تبھی ہمارے پاسپورٹ کی بے توقیری ہوتی ہے، تبھی ہم باہر جاتے ہیں تو پہلے وہ سہم جاتے ہیں کہ کچھ مانگنے آ گئے ہیں۔ کبھی مانگے تانگے سے بھی قومیں بدلی ہیں، کبھی ادھار لے کے بھی کبھی انقلاب آئے ہیں، کبھی ایڈز اور کبھی اپنا مٹھی بھر چند کوڑیوں سے کبھی قوموں کی تقدیریں بدلی ہیں۔ یہ ہے وہ راز، یہ ہے وہ وجہ جس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا، جس نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا، اور اس لیے پھر مجھے اس کے اوپر بڑا بھرپور ایکشن لینا پڑا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، وہ چیف سیکرٹری صاحب کتنے لیے تھے وہ لوور لیول کے اپنا ظفر 600 تھے، کتنے تھے؟ 477 تھے، جس میں سے 452 نے جوائن کیا، اور کتنے تھے جو میرٹ کے اوپر نہیں آئے؟ 38 میرٹ پہ تھے، باقی 414 میرٹ پہ۔ سن لیں ذرا، اب یہ سن لیں، آپ بھی کہیں گے یہ شہباز شریف وہ راز کی باتیں کر رہے جو میرے خلاف نہیں جاتی، یہ باتیں یہ اس کلچر کے خلاف جاتی ہیں، یہ اس نظام کے خلاف جاتی ہیں جس کو ہم دفن کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کہ اس کی جو ہے قبر کشائی کے بغیر، اس کو دفن کے بغیر پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو 477 لوگ بھرتی کیے گئے۔ اب آڈٹ جب کروایا 38 میرٹ پہ تھے اور باقی سب میرٹ کے خلاف۔ اندازہ کریں آپ۔ پھر یہ اگر افسر شاہی کہے کہ شہباز شریف ہم سے زیادتی کرتا ہے، پھر یہ افسر شاہی کہے کہ جناب یہ سختی ہو رہی ہے، تو خدا کی قسم میں
اپنی جان تو دے سکتا ہوں، اس راستے سے میں کبھی نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ۔ یہ جو کرتا دھرتا تھے اس ادارے کے، انہوں نے کیے جی بالکل، انہیں بالکل جو ہیڈ تھا اور اس کے ساتھی تھے انہوں نے بھرتی کیے جی۔ آپ سوال پوچھیں میں آپ کو جواب دوں گا، بالکل بتائیے۔ چیف سیکرٹری بتائیے آپ ذرا، آپ ادھر آ جائے، چیف سیکرٹری ادھر آئے، ادھر آ جائے، مائک ہے یا ان کو مائک دینا نہیں، بڑا ضروری ہے آپ سوال پوچھیں، اس کا جواب ملنا چاہیے، وگرنہ ہم یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بالکل یہ بتائیں آئیے۔ یہ جو پورا ایک سسٹم بنایا گیا تھا، اس کے ایک ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے وہ، اور ساتھ ان کے ایک لوگ تو ویسے مارکیٹ سے ہائر ہوئے تھے زیادہ تر، لیکن وہ ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ان کے نیچے جو عملہ تھا، اور انہوں نے یہ جیسے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا کہ کچھ فیلڈ کے بھی جو پٹواری وغیرہ لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل حال تھے، تو کچھ فیلڈ کے لوگ تھے پٹواری، کچھ بکر وغیرہ کے، ان کے وہ بھی اریسٹ ہوئے ہیں، اور انہوں نے، اور یہ جو ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ان کی ٹیم تھی، انہوں نے مل کے یہ پورا جو ہے وہ اسکین کیا اور اس میں یہ پکڑے گئے ابھی۔ جی نام میں بتا دیتا ہوں، ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے وہ اقبال دھاولا صاحب تھے، مقبول دھاولا صاحب تھے، اور وہ تقریباً 1 سال سوا سال سے یہاں پہ مامور تھے اس پوزیشن پہ۔ جی وہ بھی انڈر اریسٹ ہیں جی، اور اینٹی کرپشن جو ہے وہ اس کی انکوائری کر رہا ہے، وہ خود بھی اور ان کے ساتھ جو ٹیم تھی وہ تمام انڈر اریسٹ ہیں جی۔ تو یہ ہے یعنی بغیر مزید تفصیل میں جائے، یہ کوئی سوال تو کریں، میں حاضر ہوں بالکل۔ سر اس کے علاوہ بھی جو ہے محکمہ اینٹی کرپشن اور نیب میں کیسز چل رہے ہیں، پنجاب لینڈ گارڈ اتھارٹی کے جو ملازمین ہیں ان کے خلاف۔ ایک کیس میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک 2 ارب روپے کا کیس ابھی بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے اینٹی کرپشن میں، یہ تو 6-6 لاکھ روپے کی بات ہے۔